جوڈیشل کمیشن کا قیام رضی صاحب اکثر حکومتوں کے حق میں ہی ہوتا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ابھی تک آپ کو لگتا ہے کہ جو تیسری نشست ہوگی اس میں اس کی حیثیت اس کی نوعیت پر ڈسکشن ہوگی فروٹفل طریقے سے؟ اگر وہ حیثیت اور نوعیت پہ ڈسکشن ہو بھی جائے اور اس کا آؤٹ کم آ بھی جائے تو 4 حلقوں کی طرح بانی پی ٹی آئی نے کون سا فیصلہ مان لینا ہے اور کون سی معافی مانگ لینی ہے اس کے اوپر. اسی لیے ان رائٹنگ جو ہے ان سے مطالبہ طلب کیے جا رہے ہیں. مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو ہم مذاکرات کی روزانہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہم میڈیا پہ بیٹھ کے تبصرہ کرتے ہیں 7 سے 8 بجے، تو خاص طور پہ مذاکرات سے تو کچھ نہیں ہونا، ناکام ہو گئے. نہیں، یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں، یہ پہلی ہوتی ہے نا، اس کے بعد باقی جگہوں پہ تو پڑھی جاتی ہے. باقی ٹائم سلاٹس کے اندر ہم روزانہ فاتحہ پڑھ کے گھر جاتے ہیں. اگلے دن پھر کوئی ایسی حرکت ہو جاتی ہے کہ ہمیں آ کے اپنے اسی تبصرے سے رجوع کرنا پڑ جاتا ہے کہ جناب وہ مذاکرات تو ناکام ہو گئے، ان سے تو کچھ حاصل وصول ہی نہیں ہونا. اب دیکھیے سیدھی سی بات ہے، مذاکرات کو کوارڈینیٹ کر رہے ہیں اسپیکر قومی اسمبلی. اسپیکر قومی اسمبلی پاکستان میں نہیں. پی ٹی آئی نے فرسٹ ٹائم ان سے رابطہ کیا، فرسٹ ٹائم نہیں، ان سے دبئی میں رابطہ کیا گیا، فرسٹ ٹائم ان سے رابطہ کیا گیا کہ بھائی جان ہمیں ملاقات کروائیے ورنہ مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکیں گے. انہوں نے کہا کہ آپ 1 منٹ مجھے دیجئے. انہوں نے حکومت کو کہا کہ جی ملاقات کروا دیں. حکومت نے کہا ساتھ بسم اللہ. انہوں نے کہا اتوار ہے کل کروا دیجئے گا. انہوں نے کہا نہیں پائن آج ہی بھیجو تسی. ٹھیک ہے، آپ نے کہہ دیا، ہمارے لیے حکم ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے پی ٹی آئی مذاکرات یا ملاقات کے لیے مطالبہ کس سے کرتی رہی ہے؟ سر مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے اس میں پھنسے رہنا ہے اس پروسیس میں کہ کون کس سے مطالبات کر رہے ہیں، یہ وی بینگ پاکستانی ہم یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں اور ملک آگے بڑھے. اگر دودھ والے دودھ کم تولتا ہے تو بازاری کی دکان کے اوپر جا کے اس کی شکایت نہیں کی جاتی، وہیں پہ شکایت کی جاتی ہے. میڈیا پہ کھپ ڈالنا جیسے کہ آزاد صاحب نے فرمایا اور بات ہے، اور متعلقہ فورم پہ بیٹھ کے بات کرنا اور بات ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ دیکھیے جس دن انہوں نے چاہا بات ہو گئی، اسی طرح جس دن چاہیں گے مذاکرات کے نتائج بھی نکل آئیں گے. ٹھیک ہے. میں نے اپنے انٹرو میں بھی ایک ایگزامپل کوٹ کی کہ جب توشہ خانہ 1 کا فیصلہ سنایا گیا تھا، ملزم تو اس وقت بھی عدالت میں موجود نہیں تھے لیکن فیصلہ سنا دیا گیا. آج تیسری تاریخ تھی جس کے اوپر فیصلہ سنایا جانا تھا، دستخط شدہ فیصلہ سر، باوجود اس کی کیوں نہ سنایا جا سکا؟ وہ بھی 10:30 بجے آپ نے کہہ دیا کہ یہ فیصلہ جو ہے ہم اگلی ڈیٹ تک مؤخر کر رہے ہیں. اچھا، اس حوالے سے میں جو کچھ عرض کروں گا، کیونکہ میں بھی ملزم ہوں کم از کم 3 مقدمات کا اس وقت، تو میں اپنی آپ بیتی بھی اس میں عرض کروں گا. ضرور. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو فیصلے کی ٹائم اناؤنس ہوا تھا، یہ اپنی جگہ کے اوپر بڑی معتبر بات ہے. اب پتہ نہیں یہ کس نے اناؤنس کیا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی عدالت میں پیشی ہوتی ہے صبح 8 بجے حاضری لگتی ہے. میں اپنی بات بتا رہا ہوں، وکیل صاحب وہاں پہ موجود ہوتے ہیں میرے جانے سے پہلے، وہ مجھے ساتھ لیتے ہیں اور جج کے سٹاف کے پاس جا کے بتاتے ہیں کہ یہ 8 بجے آ گئے ہیں. ایک دفعہ ایک مقدمے کے اندر میں، سلیم بخاری اور میر شکیل الرحمان صاحب شریک ملزم تھے. تو ہم جو تھے وہ 8:40 پہ پہنچے تو ہمارے نان بیلیبل وارنٹ جاری ہو چکے ہوئے تھے، کیونکہ ہم نے 8 بجے پہنچ کے حاضری نہیں لگوائی تھی. تو حاضری لگنا جو ہے صبح عدالت کے اندر پیش ہو کے وکیل صاحب کے ہمراہ. لیکن فیصلہ بھی 8 بجے سنایا جانا تھا؟ نہیں. اچھا، جب آپ حاضری لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد آپ کا مقدمہ 10 بجے ٹیک اپ ہو، 11 بجے ہو، 12 بجے ہو، یہ جج صاحب کی طبیعت کے اوپر منحصر ہے. ایک تو بات میں نے کہا کہ میں اس کے اوپر کلیئرٹی دے دوں کہ میرے اوپر جو بیتتی ہے، ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کوئی اسپیشل سلوک ہو رہا ہو. دوسری بات یہ ہے کہ جب فیصلہ سنایا جانا ہو، اگر ایک دفعہ ملزم نہیں آ پاتا یا آتا تو جج صاحب اس کو ڈیفر کرتے ہیں، دوسری دفعہ نہ آئے پھر ڈیفر ہوتا ہے، اور تیسری مرتبہ جج صاحب جو ہے وہ ملزم کے آئے بغیر بھی فیصلہ سنا دیتے ہیں. یہ تو عدلیہ کی روایت ہے. لیکن اگر ملزم کی طرف سے اس کے وکیل صاحب ان کے بیاف کے اوپر وہ جو حلف نامہ جمع کروا دیں عدالت میں، تو پھر بھی فیصلہ سنایا جا سکتا ہے. اب مجھے نہیں پتا توشہ خانہ 1 کے اندر کیا صورتحال ہوئی تھی، لیکن ایک ہمارے سینئر رپورٹر سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی وہ وکیل نے حلف نامہ دیا تھا کہ آپ فیصلہ سنا دیجئے، مجھے ملزم کی طرف سے آتھرائز کر دیا گیا ہے فیصلہ سننے کا. تو ایک تو یہ صورت ہوگی. اس وقت دیکھیے 2 نیریٹو مارکیٹ میں ہیں. حکومت کے وزراء جناب طلال چودھری صاحب اور عطا اللہ تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ جناب چونکہ یہ عادی ہیں چیزوں کو ڈیلے کرنے کے، اور کچھ حد تک وہ درست بھی کہہ رہے ہوں گے کہ جناب وہ مقدمے کی انہوں نے تاخیر کی.
اور ان پی ٹی آئی کی طرف سے یہ سر نقطہ لیکن نظر آیا، بشرا بی بی صاحبہ راستے میں تھی جس وقت، میں عرض کر رہا ہوں نا، دوسری طرف سے نقطہ نظر آیا، یہ مجھے کہہ لینے دیجئے کہ بشرا بی بی بھی پہنچنے والی تھی اور ہمارے پاس 11 بجے کا وقت تھا۔ جی یہ دونوں بیانات جو ہیں یہ اپنی جگہ کے اوپر، اور میں نے جو عرض کر دیا ہے کہ اگر عدالت میں جانا ہے، کسی بھی عدالت میں کسی بھی ملزم نے جانا ہے، حاضری اس نے صبح جج صاحب کے بیٹھنے سے پہلے 8 بجے سے 8:30 کے درمیان لگوانی ہوتی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، یہ